السلام علیکم ناظرین، جیلم الرٹ کے ساتھ میں ہوں اویس علی. اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو ٹاپ ٹرینڈ ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے اقرار الحسن اور حق خطیب کا. ہمارے ساتھ آصف جٹ موجود ہیں، جیلم کے جانے مانے صحافی ہیں، اور انہوں نے بھی جیلم کے اندر دو فیملیز کا انٹرویو کیا تھا جس پہ ان کو خاصا ٹرول کیا گیا اور کہا گیا انہوں نے کوئی لفافہ وغیرہ بھی لیا ہوا ہے. ان سے سارے حقائق جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. سر کیا معاملہ ہوا ہے؟ کل اقرار صاحب وہاں پہ چلے گئے ہیں، کیا نتیجہ نکلا سر؟ پہلے تو اس بات پہ ہے نا، یہ لفافے والی پہ وہ مزے کی بات ہے. کتنے لفافے لیے آپ نے؟ کہا آپ کو کہا گیا کہ دو فیملیز کا آپ نے انٹرویو کیا ہے، کوئی 2-4 لفافے آئے ہیں، کتنے؟ کبھی لفافے سے آگے بھی چلا ہے، شاپنگ بیگ کی بات بھی ہو سکتا ہے. زیادہ پیسے ملے؟ وہ ایک سوٹ کیس بھی ہو سکتا ہے. کتنے پیسے ملے؟ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی حمایت میں جائے وہ غازی ہے بندہ، جو آپ کے مخالف جائے، آپ کو سمجھ نہ آئے جس بندے کی، تو اس نے لفافہ لے لیا. یہ ہمارا ازلوں سے یہی قانون ہے. تو میں نے اگر کسی سے لفافہ لینا ہے، حرام ہے حلال ہے، وہ میرے سے حساب اللہ لے گا کہ آپ نے دنیا میں ہی مجھ سے حساب لے لینا ہے. اچھا، آپ نے جو ویڈیو کی تھی نا، تاثر یہ گیا عوام میں کہ آپ نے ان کی سائڈ لی ہے. تو کیا اتنی سائڈ لی، اتنے ویوز آئے، تو کیا کبھی ادھر سے کوئی کال میسج اپریشیٹ کا کوئی میسج آیا کہ آپ نے؟ میرا کوئی رابطہ نہیں ان سے. ہاں ان کے کچھ خاص مریدین ہیں یا ادھر خادم ہیں، ان سے میرا رابطہ ہے. وہ رابطہ اس سے پہلے سے ہے. ہماری ایک کمیونٹی ہے جس میں ایک واٹس ایپ کا گروپ ہے، کریٹر لوگ ہیں. تو حق میڈیا جو ان کا چینل ہے نا، اس کے ایڈیٹر وغیرہ وہاں پہ ہیں. تو میرا اس سے زیادہ ان سے آج تک ملاقات تو نہیں ہے. میں نے جو تاثر گیا لوگوں کو کہ شاید میں نے ان کی حمایت کر دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اقرار الحسن کے کچھ پوائنٹ سے اختلاف ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ یار میں پیر صاحب کی کوئی حمایت میں بیٹھا ہوں. آپ بس جو میرے پوائنٹ ہیں ان کو سمجھیں، اس کو کسی کی حمایت نہ لیں. پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا اقرار الحسن نے ایکسپوز کیا ہے پیر حق خطیب کو، اتنا ایکسپوز تو پیر حق خطیب نے اپنے آپ کو پہلے سے ہی کر رکھا ہے. یعنی آپ نے بلیڈ نکالے، وہ تو پہلے ہی نکالتے ہیں، تو لوگوں کو تو پہلے ہی پتہ ہے نا کہ حق خطیب ایک رانگ نمبر ہے. تو آپ نے کیا ایکسپوز کیا؟ آپ نے کہا 14 فروری کو ہم ادھر چلے جائیں گے. آپ کو یہ لگا کہ انجینئر علی مرزا والا اور مفتی حنیف قریشی والا معاملہ ہو جائے گا کہ مفتی صاحب آئے اور انجینئر باہر ہی نہیں آئے. تو وہ ایسا نہیں ہوا، وہ آ گئے. اچھا، اب ایک اور مزے کی بات ہے. اب اقرار الحسن کے ساتھ جو ایک ٹولہ ہے، یا اقرار الحسن کو اس وقت جو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے، وہ ایک مذہبی عقیدہ رکھنے والا ایک گروہ ہے. ان کے درمیان اقرار الحسن جیت گئے. اور وہ لوگ سونے کے بھی بن کے آ جائیں نا، حق خطیب صاحب پورا قرآن حفظ کر کے بھی سنا دیں نا. آپ تو ایک آیت کی بات کرتے ہیں، پورا قرآن بھی سنا دیں، اس ٹولے نے حق خطیب کو نہیں ماننا. وہ تو حق اور سچ کے جو ولی ہیں نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ، وہ تو ان کو بھی ولی نہیں مانتے. تو وہ ان کو یا حق خطیب تو کوئی شاہی کوئی نہیں، پھر اس کو کیوں مانیں گے؟ تو حق خطیب کو پتہ ہے کہ میں نے ان کے سامنے کچھ بھی ثابت نہیں کرنا، اور وہ ان کے سامنے کچھ بھی ثابت نہیں کر رہا. لیکن جن لوگوں میں وہ موجود ہے، جن لوگوں میں مقبول ہے، ان کے سامنے وہ جیت گیا. اس نے پپی لے لی اقرار صاحب کے ماتھے پہ. تو بس وہ ان کو تو بس یہی چاہیے، پیر صاحب نے اقرار الحسن کا ماتھا چوم لیا، سارے خوش. تو بس ٹھیک ہے، دونوں ون ہیں. اچھا چلیں کوئی بھی نہیں جیتا، ٹائی ہو گیا. لیکن بیانیہ کس کا اچھا رہا؟ کیونکہ اقرار نے کہا یرغمال بنایا، کیمرے چھین لیے، انہوں نے کہا مہمان کو عزت دی، ماتھا چوم کے رخصت کیا. بیانیہ کس کا جیت گیا؟ اقرار کا بیانیہ، اقرار کے سوال بالکل ٹھیک ہیں، 100% ٹھیک ہیں. ایک انسان کے جسم سے کیسے کیل نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلیں مریض کے پاس لے کر چلتے ہیں، وہ کرتے ہیں. وہ کیوں جائے گا؟ اقرار صاحب اس طرح آپ ساری زندگی بھی لگے رہیں گے، آپ کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے. ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. اس کا حل یہ ہے کہ آپ سپائی کریں جیسے پہلے آپ کرتے تھے. آپ نے اتنے سخت سیکیورٹی میں بڑے بڑے پولیس افسران کو آپ نے سپائی کر لیا. حق خطیب کیا شے ہے؟ آپ سوتا ہوا دکھا دینا حق خطیب. وہ کہتا ہے میں نہیں سوتا، 20 سال ہو گئے ہیں. آپ ان کو یہ کیوں کہتے ہیں میرا کیمرہ لگانے دو؟ اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے، آپ پولیس والے سے اجازت لیتے تھے، سر میں ادھر کیمرہ لگاتا ہوں، آپ رشوت دینا میں پکڑ لوں گا. ایسے بھی کوئی ہوتا ہے؟ کوئی لگانے دیتا ہے؟ اگر وہ چور ہے تو آپ کو طریقے سے پکڑنا پڑے گا نا، ریکی کرنی پڑے گی. تو وہ ریکی کریں، سوتا ہوا دکھا دیں، لوگوں سے پیسے لیتا ہوا دکھا دیں، نشہ کرتا ہوا دکھا دیں، اور غلط کاموں میں ملوث دکھا دیں. وہ ایکسپوز ہو جائے گا. جو ایکسپوز آپ کر رہے ہیں نا، اتنا ایکسپوز تو وہ پہلے سے ہوا ہے حضور. اچھا سر یہ بتائیں، کیا یہ فائنل کال تھی؟ کیونکہ حق خطیب نے یہ کہا کہ اگر یہ ٹرک ہے، میں جھوٹا ہوں تو میرا گلا کاٹ دیں. تو کیا یہ آگے معاملہ چلے گا؟
یہ بہت آگے جائے گا، ہو سکتا ہے عید بھی چھوٹی جو ہے اسی میں گزارنی پڑے، نتیجہ لیکن کچھ نہیں نکلے گا. اقرار جا کے پھر ویڈیو بنائے گا؟ بہت بنائیں گے ویڈیوز. ابھی اقرار الحسن صاحب، ابھی میری کوشش ہے کہ میں ان کو ایک دفعہ انٹرویو کر لوں تو میں ان سے پوچھ لوں کہ کیا کیا یہ باتیں آپ اس سے نتیجہ کیا لینا چاہتے ہیں. یہ میرا ان سے انٹرویو ہو گیا نا تو میں تو اس سے بری ہو جاؤں گا بھائی. مجھے تو کوئی شوق ہی نہیں ہے اس موضوع پہ ویڈیو بنانے کا، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم جو کرنٹ افیئرس دیکھتے ہیں ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. یہ لوگ اگر اس کو یہ نظریہ لے رہے ہیں کہ میں حق خطیب کی سپورٹ میں ہوں تو میں کلیئر کرتا ہوں میں نہیں ہوں. آپ کو بھی تو کال آئی تھی اقرار کی، کیا بات ہوئی تھی ویسے؟ ہاں وہ عقیدئی معاملات ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید آپ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید میرا کوئی پیر صاحب ہے. میں نے انہیں بتایا نہیں، پیر صاحب نہیں ہے. تو یہی معاملات ڈسکس ہوئے، انہوں نے اپنے ویلڈ پوائنٹس رکھے. آئی اسٹل کنسیڈر دیم ویلڈ پوائنٹس، بٹ میں نے انہیں بھی یہی کہا تھا کہ اس طرح کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ نتیجے والی بات پہ آئیں. اچھا، 2 فیملیز تھیں جن کا آپ نے انٹرویو کیا، آپ نے خود انہیں ڈھونڈا یا انہوں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا؟ ایک فیملی کو میں نے بلایا تھا، ایک فیملی خود آئی تھی. تو آپ نے دیکھا خود ان کی رپورٹس وغیرہ؟ میرے پاس 100 سے زیادہ فیملیز ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہوا ہے. آپ نے جن کا انٹرویو کیا آپ نے ان کی رپورٹس دیکھی ہیں؟ ہاں جی، میں نے ان کی رپورٹس دیکھی ہیں. رپورٹس کا پلندہ ہے. ایک جو پیشنٹ ہوتا ہے نا گردے کا ڈائلسس، جی لوگوں کو پتا ہے، اور ٹرانسپلانٹ کا، وہ ان کے پاس پلندے ہوتے ہیں رپورٹس کے، میں نے دیکھے ہیں. اور اب وہ ٹھیک ہیں؟ ہاں اب وہ ٹھیک ہیں، لیکن دیکھیں وہ میڈیکل پروسیس سے بھی گزرا ہے. وہ کہتا ہے میڈیکل پروسیس سے گزرنے کے باوجود I wasn't feeling good، میں پیر صاحب سے دم کرایا میں ٹھیک ہوں. دیکھیں اس کے کلیم کو آپ نے غلط ثابت کرنا ہے تو آپ نے بچنا ہے، ورنہ آپ دیکھیں صرف بلیڈ نکال کے کرتب کر کے پیر صاحب ایدے منہ چو بلیڈ کاٹ کے دس دے وہ کہے گا ایدے چو نہیں نکلتا، ایدے چو نکلے گا، پھنسے رہیں گے، الجھے رہیں گے، مسئلے کا حل نہیں نکلنا. پیر صاحب اب میرے سوالوں کا جواب نہیں، پیر صاحب کہتے نہیں میں آپ کے ماتھے پہ پپی لوں گا، بس پیر صاحب جیت گئے اپنے لوگوں نے. یار اس طرح مسئلے کا حل تھوڑی نکلنا. میں کب سے یہی تو کہہ رہا ہوں، عوام پیچھے لگے ہوئی. اس میں بینیفیشری اقرار الحسن صاحب بھی ہیں، پیر صاحب بھی بینیفیشری ہیں، ان کو بھی مزہ آ رہا ہے، وہ بھی اوپر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے حلقہ احباب میں لوگوں میں، اس میں ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں، سارے انجوائے کر رہے ہیں. نقصان میں عوام ہے جو مذہبی انتشار کا شکار ہو رہے ہیں نا. آپس میں صلح صفائی سے رہنا چاہیے. ایک فرقہ ایک گروہ اسلام کا ٹھیکیدار نہ بنے. پیر صاحب یہ نہ کہیں کہ جن بندے نے نہ سارے اے ہی آکتے نے، اور دوسرا فرقہ نہ کہے کہ صرف اسی آکتے ہیں. پیر صاحب بھی کافر، پیر صاحب دے منن والے بھی جڑے نے وہ بھی سارے دائرہ اسلام چو خارج. اے تو متانا نہ لوکاں دے لایا کرو. اگر اس میں پیر رانگ نمبر ہے نا تو قانونی آپ دائرہ کار اختیار کریں، آپ پارلیمنٹ میں جائیں، ایسا بل پاس کروائیں کہ آپ مزے کریں. سو ناظرین، سارے حقائق آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا. آصف جٹ نے لفافہ لیا، شاپنگ بیگ لیا یا سوٹ کیس لیا، وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل گیا. اور حق خطیب اقرار کا معاملہ کیا تھا وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. آپ میرے پہ نیا وہ لگوائیں گے، آپ نے بتایا سوٹ کیس لیا. سو ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جیلم الرٹ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.